اگر وہ بچ گیا ان چیزوں سے وہ تو ولی اللہ بن جائے گا. سود حرام ہے، سب کو پتا ہے، پھر بھی جو ہے نا وہ سودی معاملات میں انوالومنٹ ہے، سودی اکاؤنٹ کھلے ہوئے ہیں، سودی پروڈکٹس کے اندر انوالومنٹ ہے، لین دین ہے، ہو رہا ہے. سمجھانے جائیں تو الٹا سمجھانا شروع کر دیتے ہیں. سچا تاجر جو ہے اس کا حشر انبیاء کے ساتھ ہوگا. کہ جب کسی چیز کا صلہ یعنی انعام اور بینیفٹ جتنا بڑا ہوتا ہے اس کو حاصل کرنا بھی اتنا مشکل ہوتا ہے. ایک بزنس مین کس طرح مطلب انشور کر سکتا ہے اس کے اپنے کاروباری امور میں کہ کوئی حرام کام نہ آئے، کوئی سود نہ آئے، کوئی ایسا الیجیٹیمیٹ کام نہ ہے جس کو شریعت مطلب کہ منع کرتی ہو؟ اگر وہ بچ گیا ان چیزوں سے وہ تو ولی اللہ بن جائے گا. تو مقصد بھی تو وہی. میں عرض کروں نا، صلہ کتنا بڑا ہے. جی بالکل. ولی اللہ اگر نہیں بھی بنتا کم از کم مقرب تو بنے گا نا. اور یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک میں بشارت دی ہوئی ہے کہ سچا تاجر جو ہے اس کا حشر انبیاء کے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ. بات یہ ہے کہ جب کسی چیز کا صلہ یعنی انعام اور بینیفٹ جتنا بڑا ہوتا ہے اس کو حاصل کرنا بھی اتنا مشکل ہوتا ہے. جب اتنا بڑا انعام مل رہا ہے کہ اس کا انبیاء کے ساتھ جو ہے وہ حشر ہوگا تو اتنا آسان کام تو نہیں ہے نا. یہ کام مشکل ہے، کئی اعتبار سے مشکل ہے. پہلی مشکل ہے نالج حاصل کرنا کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، نالج کا پتہ چلے. بعض اوقات صرف طریقہ کار بدلنے سے حلال و حرام میں فرق آ جاتا ہے. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک مرتبہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ برنی کھجور لے کر حاضر ہوئے. برنی کھجور جو ہے نا وہ بڑی سستی ہوتی ہے. مدینہ منورہ میں جو کھجوریں ملتی ہیں اس میں سے ملنے والی سستی ترین کھجور ہوتی ہے اور 5-6 ریال کلو کی مل جاتی ہے. سوکھی سی ہوتی ہے بالکل. لوگ چھلکا اس کا کھجور پہ جو ہے نا چھلکا الگ سے ہو رہا ہوتا ہے، مطلب چھلی چھلی سے نظر آ رہی ہوتی ہے تھوڑی تھوڑی. تو برنی کھجور لے کر حاضر ہوئے تو آپ نے پوچھا کہاں سے لائے؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کچھ جو ہے نا وہ کم کوالٹی کی یہ کھجوریں تھیں، 2 سا تھیں وہ، تو میں نے وہ دی سامنے والے کو اور 1 سا کھجور اس سے لے لی اچھی کوالٹی کی. تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے تو کھلا سود ہے، کیونکہ جنس کے بدلے جنس کا تبادلہ کیا گیا. جی. اور مطلب دونوں طرف کھجور ہے. ایک برتن کا نام ہے سا، تو 1 سا جو ہے نا کھجور لے کے 2 سا کھجور دے دی گئی. تو چیز تو ایک ہی ہے نا، چیز میں تو فرق نہیں آیا. اس کے ٹھیک ہے ایک اعلیٰ کوالٹی کی ہے، کم کوالٹی کی ہے، لیکن جنس ایک ہی ہے. تو آپ علیہ السلام نے اس کو سود قرار دیا. پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یوں کیوں نہیں کیا کہ پہلے والی کھجوریں بیچتے، یعنی جو ان کے پاس تھی، اور اس کے پاس جو کھجوریں تھیں وہ خرید لیتے. کھجوریں تو دوبارہ آ رہی ہیں، مطلب جو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے پاس کھجوریں تھیں وہ سامنے والے کے پاس گئیں، جو اس کے کھجوریں تھیں وہ ان کے پاس آئیں. دونوں طریقوں میں کام ایک ہی ہوا، مقصد حاصل ہو رہا ہے، مقصد ایک ہی ہے، نتائج ایک ہی ہیں، لیکن طریقہ کار بدل گیا. کہ بھئی پہلے انہوں نے کھجور مثال کے طور پر 5 درہم کے بدلے بیچ دی اور اس کی جو کھجور ہے وہ 5 درہم کے بدلے خرید لی. 2 الگ الگ سودے ہوئے، ایک طرف درہم ہے، درہم چاندی کا ہوتا ہے، دوسری طرف کھجور ہے. تو یوں طریقہ کار بدلنے سے ایک معاملہ جائز ہو گیا. تو جو پہلا سٹیپ ہے ایک تاجر کے لیے وہ ہے نالج کہ حلال و حرام کے متعلق کاروبار و تجارت میں شریعت کیا کہتی ہے. علماء نے بیان کیا کہ جناب شریعت کا نالج تو بڑا وسیع ہے. مطلب قرآن پڑھنے بیٹھے ہیں تو پوری زندگی آپ کی صرف ہو جائے. قرآن میں اتنی گہرائی، اتنی تفصیل، اتنی معرفت، اتنے علم کے خزانے موجود ہیں. حدیث سے ایک الگ دنیا ہے. مسند امام احمد بن حنبل 30,000 سے زیادہ حدیثیں ہیں. اللہ اکبر. 30,000 سے زیادہ اس ایک کتاب میں حدیثیں ہیں. اب ایک حدیث میں کتنے مشکل الفاظ آئے ہوں گے، ہر ایک کا پس منظر الگ. پھر راویوں کی بات کی جائے تو پوری ایک الگ دنیا. ٹھیک ہے، پوری زندگی بغیر سوئے کھائے پیے بھی اگر کوئی لگا رہے نا تو زندگی پوری ہو جائے، اس کتاب کی خدمت پوری نہ ہو. اللہ اکبر. شریعت میں آسانی کتنی ہے کہ آپ شریعت نے ڈیوائیڈ کر دیا علم کو کہ بھئی ایک علم وہ ہے جو علم کفایت ہے علماء کے لیے، کہ وہ اتنا علم سیکھیں کہ لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کریں. بھئی مجھے اگر مطلب تفسیر آتی ہے، حدیث آتی ہے یا فقہ آتا ہے، تو یہ مختلف جو میں نے علم سیکھے ہیں یہ اس لیے سیکھے ہیں کہ میں لوگوں کو مسائل اخذ کر کے جو بھی ایک طریقہ کار ہے لوگوں کو بتاؤں. عام آدمی کے لیے شریعت نے یہ بیان نہیں کیا. اتنا علم حاصل، عام آدمی کا علم ہے علم ضرورت. ٹھیک.
عالم کا علم ہوتا ہے علم کفایت. صحیح. دوسروں کو کافی ہونے کے لیے زیادہ علم سیکھتا ہے کہ بھئی آپ کسان ہیں تو کسان کے حلال و حرام سیکھیں. آپ نوکری پیشہ ہیں تو نوکری پیشہ کے متعلق جو حلال و حرام وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. آپ تاجر ہیں تو تاجر کے حوالے سے جو حلال و حرام ہے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تو پہلے جو سیڑھی ہے وہ یہ ہے کہ نالج ہو اپنی فیلڈ کے مطابق. اپنی فیلڈ, صرف اپنی فیلڈ کے متعلق. ٹھیک ہے, ہزاروں فیلڈز ہیں لیکن اپنی فیلڈ کی ہو بس. اب دوسرا جو اسٹیپ ہے وہ ہے اس پر عمل کرنا. سود حرام ہے سب کو پتہ ہے, پھر بھی جو ہے نا وہ سودی معاملات میں انوالومنٹ ہے, سودی اکاؤنٹ کھلے ہوئے ہیں, سودی پروڈکٹس کے اندر انوالومنٹ ہے, لین دین ہے, ہو رہا ہے. سمجھانے جائیں تو الٹا سمجھانا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, سود سے بچ کر سکتے ہیں, سود سے یہ کیسے ہو سکتے ہیں. تو جو اگلا اسٹیپ ہے وہ پہلے اسٹیپ سے زیادہ مشکل ہے. پہلا اسٹیپ تو بہت آسان ہے, مطلب تھوڑی سی سستی دور کرنی پڑتی ہے بس. ٹھیک ہے, آپ بھی ہمارے کورس میں شریک ہوئے تھے جی احمد بھائی, تو مطلب آنا آسان تو نہیں ہے نا سیکھنے کے لیے. جی بالکل. بارشیں بھی آ جاتی ہیں, سردی بھی آ جاتی ہے, آنا جانا مشقتیں ہیں. یہ پھر بھی کم مشکل ہے, لیکن جو اگلا مرحلہ ہے نا وہ زیادہ مشکل ہے. تو جب انعام اور صلہ اتنا اعلیٰ ہے تو اسی لیے جو پریکٹیکل لائف ہے مشکل ہے. مسلمان ایک پریکٹیکل لائف پہ یقین رکھتا ہے, وہ عمل کرتا ہے, حلال پر عمل کرتا ہے, حرام سے بچتا ہے. تو ان دو چیزوں کو پورا کر کے ہی وہ وہاں تک پہنچ سکتا ہے جو سوال آپ نے کیا تھا.